میرے ساتھ اس وقت عامر صاحب موجود ہے. یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, کرکٹر مانا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ہم آج بات کرنا چاہیں گے کس طرح سے یہ اس لائن میں آ گیا اور اس کے زندگی کے اندر کیسے کیسے حادثات ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی اس نے اپنا مقام حاصل کیا ہے. عامر صاحب, آپ بتائیے کہ پہلے ہم سچن ٹنڈولکر کی بات کریں, کیسے اس کے ساتھ ملاقات ہوا, پہلے ہم وہ بات کریں گے. پہلے تو میں 2016 میں میری جو ہمارا میچ تھا اور میچ تھا اس کے دوران کسی کو معلوم نہیں تھا. کہاں پر؟ یہ تھا کے ڈی سنگھ بابو اسٹیڈیم میں لکھنؤ میں. اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے دیش میں ایسا بھی ہے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے, وہ کرکٹ کھیلتا ہے. اور پھر اس کے بعد جیسے کرکٹ کھیلا تو بہت میں اس کو کیچ کیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں پھر ونکھاڑی اسٹیڈیم میں مجھے چیف گیسٹ بلایا گیا سیمی فائنل میں. اور جب مجھے وہاں بلایا اجے سر نے اور ایشش نیرا سر نے, اور اس کے بعد سیمی فائنل تھا, لیکن سیمی فائنل میں ہماری انڈین ٹیم ہار گئی. لیکن یہ تھا کہ جب ہار گئی میچ تو میں بہت اپسیٹ ہوا, کیونکہ اس کے بعد وراٹ کوہلی سر نے بھی ہمارے ٹویٹ کیا, کیونکہ انہوں نے جب وہ ویڈیو ہمارا دیکھا تھا کہ انہوں نے بھی ایک تالیاں بجائی کہ ہمارے دیش میں ایسا ہے جس کے پاس ہاتھ نہیں, میں سلام کرتا ہوں. تو اس کے بعد سچن سر نے جب نظر پڑی, اور سچن سر بالکل اس کا ایک خواب بڑھ گیا کہ میں ایک دن ایسا عامر سے میں ضرور ملوں. اور حالانکہ ہمارے پاس بھی موقع تھا, لیکن بٹ یہ ہوا کہ کرکٹ کے حوالے میں بزی رہا. اور پھر اس کے بعد میں 2024 میں پھر یہ ہوا کہ سر جیسے ہی میں بمبئی میں تھا اور ہمارا میچ تھا, وہاں نارملی میچ تھا, تو پھر اس کے بعد وہاں سے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے, اس کے پاس تو ہاتھ ہی نہیں, اور سرچ کرنے لگے ہو از مین, یہ کون ہے. تو ان کو جب ہمارے اس کہانی کے بارے میں پتہ چلا. عامر صاحب, یہ حادثہ جو ہے بازو کا حادثہ جو ہے, یہ پہلے ہوا ہے یا اس کے بعد؟ جو سچن ٹنڈولکر کے اس کو ملنے سے پہلے یا ملنے کے بعد؟ یہ میں 8 سال میں کہ عمر میں ایکسیڈنٹ ہوا, اور شوق تھا کہ میں ایک دن ایسا اپنے دیش کو ریپرزینٹ کروں, لیکن جب ہاتھ نہیں رہے تو بالکل یہ سپنا ہمارا ٹوٹ گیا. لیکن اس کے بعد میری زندگی بھی چلتی رہی ہے اور میں نے ایجوکیشن بھی حاصل کی, لیکن یہ تھا کہ میں کرکٹر بنوں. لیکن جہاں بھی میں جاتا, آپ کو شوق تھا؟ بالکل خواب ہی تھا, لیکن جہاں بھی جاتا تھا وہاں سب یہی کہتے تھے کہ آپ کے پاس ہاتھ نہیں ہے, یہ نہیں کھیل سکتے ہیں. لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا کہ میں یہ کرکٹ کھیلوں, اور الحمدللہ پھر میں نے گیند بازی سیکھی, بولنگ سیکھی, فیلڈنگ, سارا کچھ خود سیکھا. اس میں مجھے کوئی کوچ نہیں, اگر میں کوچ مانتا ہوں وہ اپنے سچن سر کو مانتا ہوں میں, اور سچن سر میرے لیے آئیڈل ہے, انسپریشن رہا ہے. اور اس کے بعد 2016 میں پھر سچن سر نے میرے گفٹ بیٹ بھیجا ہے گھر, اور پھر اس کے بعد کھیلتا گیا, ہر جگہ انڈیا میں کھیلا, بنگلہ دیش, سری لنکا اور نیپال گیا کھیلنے کے لیے. اس کے بعد حال ہی میں جیسے میں بمبئی میں تھا, اور پھر ہمارا کچھ ویڈیوز وائرل ہو جاتے ہیں جس میں کہ سچن سر نے پھر بھی دیکھا ہے ہمیں کہ مجھے بھی ایک موقع ملنا چاہے کہ عامر کی جرسی میں پہنوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا سچن سر نے مجھے پہلے ہفتے کال کیا کہ میں کشمیر آ رہا ہوں, آپ کب فری ہوں گے. میں سر کو کہا ویلکم سر. اور اس کے بعد جب سچن سر کشمیر آئے اور اسپیشلی ہم سے ملنے کے لیے, اور میں یقین بیان ہی نہیں کر سکا میں, کیونکہ سچن سر سے جب میری ملاقات ہوئی تو ایک دم زبردست ویلکم سچن سر نے کیا. اور اتنا ہی نہیں, جب میں ISPL میچ کھیلنے کے لیے گیا تو وہاں جب سچن سر نے مجھے چھپایا, بولا کہ عامر آپ باہر مت نکلنا تب تک جب تک میں نہ کہوں, اور ایسے انٹرویوز کروایا پورے ہمارے دیش کے سامنے, ایسا انٹرویوز کروایا, وہ ایک کمال کا تھا. اور جو میرے ذہن میں نہیں تھا وہ سچن سر کے ذہن میں تھا. تو مجھے بتائیے کہ اس کے بعد آپ کو باہر کھیلنے کا موقع ملے گا؟ اگر ہم 2024 کے حوالے سے بات کریں, جیسے باہر کے ملکوں میں میچ ہوتا ہے, آپ کو وہاں پر پارٹیسپیٹ کرنا ہے؟ جی سر, میں کھیلتا ہوں سر, میں کنٹینیو کھیلتا ہوں. اسی لیے جہاں بھی جاتا ہوں الحمدللہ وہاں عزت ملتی ہے, اور جہاں بھی میں جاتا ہوں وہاں پیار ملتا ہے. اور اپنے دیش میں, آؤٹ آف کنٹری میں, کیونکہ 2013 سے میں کنٹینیو کرکٹ کھیل رہا ہوں. اور اتنا ہی نہیں, میں اپنے جموں کشمیر کو ریپرزینٹ بھی کر رہا ہوں, کیونکہ JNK پیرا ٹیم میں ایز میں کیپٹین بھی ہوں, اور جس کا JNK پیرا کرکٹ ایسوسیشن جس کو ہینڈل کر رہی ہے. اور 2013 سے چل رہا ہے, لیکن آج بھی یہ چل رہا ہے. آج میں کھیل رہا ہوں, ایسا نہیں, آج میں انڈیا کو بھی ریپرزینٹ ہم نے کیا ہے, اور آج بھی کھیل رہا ہوں الحمدللہ, جب تک ابھی صحت ہے.
اور اس لیے ہے انشاءاللہ ابھی کھیل رہا ہوں. عامر صاحب آپ بتائیں کہ ساؤتھ کشمیر میں کرکٹ کے لحاظ سے کیسے رجحان ہے، جیسے ہم سری نگر کی بات کریں؟ بہت زیادہ ہے سر. انفراسٹرکچر یا باقی لوگ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں، کیا فرق ہے سری نگر کو لے کر، یا اگر ہم ساؤتھ کشمیر کی بات کریں؟ ساؤتھ کشمیر میں سر اگر آپ دیکھیں گے تو جنون بہت ہے، بہت سب سے زیادہ. کیونکہ کیا ہے کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں سری نگر میں کوئی بچہ اگر کہیں کھیل لیتا ہے پھر اس کو بولتا ہے یار اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے، الگ الگ ٹپس اپنے کوشچن آ جاتے ہیں کیونکہ اس کھیل میں راہ ہی کیا ہے. لیکن میں مان کے یہ چلتا ہوں کہ زندگی نہ آپ کے ہاتھ میں نہ کسی کے ہاتھ میں، بس اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ کہ اپنے سپنوں کو پورا کیجیے ہمیشہ اور ٹرائی کرتے رہنا، اور ٹرائی سب سے بڑا ہے. کیونکہ جب تک ہم کھیلیں گے نہیں، ٹرائی نہیں کریں گے، تب تک ہم آگے نہیں جائیں گے. لیکن ایسا ایک دن ضرور آتا ہے کسی نہ کسی، اور جب آپ کو کامیابی ضرور ملتی ہے. انشاءاللہ میں سبھی کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ زندگی میں کبھی بھی ہار مت مانیں، لیکن ہمیشہ حوصلہ رکھیں اور ٹرائی کرتے رہے. انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ملے گی. تو جو نوجوان طبقہ ہے ان کے لیے آپ کی سائڈ سے کیا میسیج ہے؟ سر میسیج یہی ہے کہ زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے باتوں پر ہم ڈسٹروائے کرتے ہیں اپنے آپ کو، بالکل ایسا نہ کریں. زندگی بہت بڑی ہے، اور خاص کر آج کی جو ہماری یوتھ ہے ڈرگس کی طرف جا رہی ہے، اور یہ گناہ ہے. اور سبھی سے کہنا چاہتا ہوں میرے پاس اللہ نے 2 ٹانگیں دی ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میں نے کیا نہیں. اور یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی مت کریں، ڈرگس کے اوپر مت جائے، اور اپنے آپ کو مطلب جس فیلڈ میں آپ جائے اور ٹرائی کرتے رہنا، اور خواب جو ہمیشہ امید مت ہارنا. دیکھیے یہ میرے ساتھ تھا عامر صاحب، جنہوں نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں، یعنی کہ ساؤتھ کشمیر ترال کی بات کری، بجبیڑا کی بات کری، وہ ایک ملیٹنسی کا گڑھ رہا ہے. لیکن اتنا ہی نہیں، وہاں پر اگر ہم دیکھیں گے کہ ڈاکٹرز نکلے ہیں، فلم سٹار نکلے ہیں، ایسے میں کرکٹر بھی نکلا ہے. یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ سہیل احمد جو ہے انہوں نے نہ صرف ساؤتھ کشمیر کا نام روشن کیا ہے، بلکہ بجبیڑا کی بات کریں، ترال کی بات کریں، وہاں پر جتنے کھلاڑی ہیں جو کرکٹ کا شوق رکھتے ہیں، اس میں ان کا اب زیادہ سے زیادہ دلچسپی رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ کشمیر جو ہے ملیٹنسی کا گڑھ رہا ہے، لیکن آج کے دور میں وہاں پر ایک پیسفل ایٹماسفیئر ہے. وہاں پر جو ہے اس وقت کرکٹ بھی کھیلا جا رہا ہے، فٹ بال میچ بھی انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ تعلیم کا بھی بہت اچھا ایک فقدان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. آپ دیجیے اجازت، شاداب عالم کے ساتھ ارشد میر، کشمیر ہیڈ لائن، سری نگر.